बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तमाम अंबिया असूल दीन में भाइयों की तरह हैं। दिन सबका एक और फ़रूक़ दीन मुख्तलिफ, और मैं दूसरे अंबिया के मुकाबले में ईसा अलैहिस्सलाम बिन मरियम से ज़्यादा करीब हूँ, इसलिए कि इनके और मेरे दरमियान कोई नबी मबूस नहीं हुआ, और बिलाशुबा वो कायनात अर्ज़ी पर उतरेंगे। जब तुम इनको देखो तो इस हुलिये से पहचान लेना, मियाना कद सुर्ख व सफ़ेद रंग होगा, इनके जिस्म पर 2 सुर्खी माइल रंग की चादरें होंगी। ऐसा मालूम होगा गोया फ़िलहाल गुस्ल करके आ रहे हैं, और सर से पानी के कतरे मोती की तरह टपक पड़ने वाले हैं। वह सलीब को तोड़ेंगे और खंजीर को कत्ल करेंगे, मौजूदा ईसाईयत का खात्मा कर देंगे और जजिया उठा देंगे, और लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। और अल्लाह ताला इनके ज़माने में तमाम अदियात मुअल्लल को मिटा देगा, और सिर्फ एक ही दीन इस्लाम बाकी रह जाएगा। और अल्लाह ताला के ज़माने में मीसा दज्जाल को हलाक करेगा, फिर कायनात में अमर खैर जगह कर लेगी, हत्ता के शेर ऊँटों के साथ, चीते गाय बैलों के साथ, भेड़िए बकरियों के साथ चरते नजर आएंगे, और बच्चे सांपों के साथ खेलेंगे, और इनको कोई गर्ज नहीं पहुंचेगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम 40 साल इस ज़मीन पर जिंदा रहेंगे, फिर वफात पा जाएंगे, और मुसलमान इनके जनाजे की नमाज अदा करेंगे। सही मुस्लिम में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील हदीस रवायत की गई है। इसमें खरूज दज्जाल का जिक्र करते हुए रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद मुबारक है, जब मुसलमान मुल्क शाम पहुँचेंगे तो दज्जाल का खरूज होगा। अभी मुसलमान इसके मुकाबले में जंग की तैयारियां कर रहे होंगे, सफ़ें दुरुस्त करते होंगे कि नमाज के लिए इकामत होने लगेगी। इस दरमियान में हज़रत ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम का नज़ूल होगा, और वो मुसलमानों की अमामत का फ़र्ज अंजाम देंगे। हज़रत नवाज बिन समान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील रवायत मनक़ूल है, जिसमें ये मज़कूर है, अभी दज्जाल एक मुसलमान पर अपने शैतानी करिश्मों की आजमाइश कर ही रहा होगा कि अल्लाह ताला ईसा बिन मरियम अलैहिस्सलाम को भेज देगा। वह जब कायनात अर्ज़ी पर उतरेंगे तो मस्जिद दमिश्क के मशरिक जानिब के सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे, और इनके बदन पर सुर्खी माइल गहरी जर्द रंग की 2 चादरें होंगी, यानी एक बदन के ऊपर के हिस्से पर और दूसरी ज़ेरीन हिस्सा बदन पर लिपटी होंगी, और 2 फरिश्तों के बाजुओं पर सहारा लिए होंगे। जब सर झुकाएंगे तो सर से पानी टपकने लगेगा, और जब सर उठाएंगे तो पानी के कतरे मोतियों की तरह टपकेंगे, यानी गुस्ल किए आ रहे होंगे। अदियान व मुअल्लल की तारीख से ये मालूम होता है कि अंबिया अलैहिस्सलाम हक के दरमियान अल्लाह के 2 मुस्तकिल दौर रहे हैं। पहला दौर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से शुरू होकर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पर ख़त्म होता है। इस दौर में सनतुल्लाह ये रही है कि जब कौमों ने अपने पैगम्बरों की सदाए हक पर कान ना धरा, बल्कि बराबर इसका तमस्खर उड़ करती और इसके पैगाम हक के आड़े आती रहीं, तब अल्लाह ताला के अज़ाब ने इनको हलाक कर दिया, और दूसरों के लिए इनको बाइज़े इबरत व बसीरत बना दिया। दूसरा दौर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर ख़ातमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचा है। इस दौर में सुन्नत अल्लाह की ख़ुसूसियत ये रही है कि जब अदाद हक़ और दुश्मनान दीन कौम ने कलमा हक़ की मुखालफत पर इसरार किया, अपने पैगम्बरों को इज़्ज़ा दही और इनके साथ तमस्खर को अपना नस्बुल ऐन बना लिया, तो अल्लाह ताला ने इन कौमों को बजाय हलाक करने के अपने पैगम्बरों को ये हुक्म दिया कि वह अल्लाह की राह में वतन छोड़ दें और हिजरत कर जाएं। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले पैगम्बर हैं जिन्होंने कौम के सामने ये ऐलान किया, और इराक से शाम की जानिब हिजरत फरमा गए। फिर यही सूरत हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को पेश आई, और वो बने इसराइल को साथ लेकर मिस्र से शाम को हिजरत कर गए। मगर फ़िरौन और इसके लश्करियों ने चूँकि मज़म्मत की और हिजरत के भी आड़े आए, इसलिए वो बहर कलज़म में गरक कर दिए गए। और यही सूरत अल्लाह के आखिरी पैगम्बर नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश आई कि जब कुरैश मक्का ने अज़ियत तमस्खर दीन हक़ के साथ तसादिम अमाल दीन की मज़म्मत में कोई दक़ीक़ा फ़र्द व गश्त ना किया, तब मशीयत इलाही का फ़ैसला हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीने को हिजरत कर जाएं।
چنانچہ ہر قسم کی نگرانی اور مکان کے ہر طرف محاصرے کے باوجود کرشمہ قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ مدینہ ہجرت کر گئے۔ سنت اللہ کے اسی دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی اور ان کی قوم بنی اسرائیل نے ان کے ساتھ اور ان کی دعوت حق کے ساتھ بھی وہ سب کچھ کیا جو حق اور دشمنان دین اپنے پیغمبروں کے ساتھ کرتے رہے تھے، اور ان میں ایک یہ خصوصیت زیادہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل چند انبیاء کو قتل تک کر چکے تھے، اور اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کائنات ارضی کے بجائے مولا اعلیٰ کی جانب ہو۔ کچھ عجیب صورتحال ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان دعوت و تبلیغ حق کی جانب سے حق کی مخالفت اور پھر اس کے نتائج و ثمرات میں بہت ہی زیادہ مشابہت پائی جاتی ہے۔ دونوں کی اپنی قوم نے دونوں کو جھٹلایا، دونوں کی قوموں نے سازش قتل کے بعد مکانوں کا محاصرہ کیا۔ قدرت حق کے کرشمہ اعجاز نے دونوں کو دشمنوں کی دست سے ہر طرح محفوظ رکھا۔ دونوں کے لیے ہجرت کا معاملہ پیش آیا، البتہ رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد تھی، اور اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرۂ ارضی پر قیام مسلسل ضروری تھا۔ اس لیے مکہ سے مدینے کو ہجرت کا حکم ہوا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بن مریم علیہ السلام چونکہ قوم کو دعوت حق پہنچا چکے تھے اور ایک خاص مقصد عظیم کے پیش نظر ان کا مدت کے بعد کائنات ارضی پر موجود ہونا ضروری تھا، اس لیے ان کو ہجرت ارضی کے بجائے ہجرت سماوی پیش آئی۔ پھر جس طرح حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے زمانے کے قائد ضلالت امیہ بن خلف کو اپنے حربے سے قتل کیا، حضرت عیسیٰ بن مریم بھی قوم کے مسیح ضلالت دجال کو قتل کریں گے، اور جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن مکہ پر قدرت حق نے اختیار عطا فرما دیا، حضرت مریم علیہ السلام کا نزول بھی شام ہی کے اس مشہور شہر میں ہوگا، جس سے اپنی قوم کی سازشوں کی بنا پر مولا اعلیٰ کی جانب ہجرت پیش آئی تھی، اور بیت المقدس، دمشق اور شام کے پورے ملک پر یہود کے ارغم ان کی حکومت ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ جلیل القدر ہستی تھیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں اس پائے کا کوئی پیغمبر نہیں ہوا، اور اس نے جدید پیغام حق انجیل کے ذریعے روحانیت کی مردہ کھیتی میں دوبارہ جان ڈال دی تھی۔ تب اللہ تعالیٰ کی معیشت کا فیصلہ ہوا کہ ہمیشہ کے لیے بنی اسرائیل کے اس زخم کو پاش کر دیا جائے کہ رب العالمین خالق کائنات جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے، کائنات کی کوئی ہستی یا کائنات بھی اس پر دسترت نہیں پا سکتی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس مقدس ہستی کو جست انصری کے ساتھ مولا اعلیٰ کی جانب اٹھا لیا، جبکہ مکان کے محاصرے کے ساتھ دشمنوں نے اس کی حفاظت جان کے تمام وسائل دنیاوی مسرت کر دیے تھے۔ قرآن پاک میں میثاق الانبیاء سے متعلق یہ ارشاد باری ہے اور وہ قابل ذکر ہے، جبکہ اللہ نے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ جب تمہارے پاس اللہ کی جانب سے کتاب اور حکمت آئے، پھر ایسا ہو کہ تمہاری موجودگی میں ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو تصدیق کرتا ہو ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، ضرور تم اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ اللہ نے کہا، کیا تم نے اقرار کیا؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں ہم نے اقرار کیا۔ اللہ نے کہا، بس تم اپنے اس عہد پر گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ آل عمران کی آیات میں حسب تفسیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس عہد و پیمان کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق انبیاء و رسول علیہ السلام سے لیا، جو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے اس کائنات ارضا میں مبعوث ہونے والے تھے، کیونکہ ازل ہی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ مقرر ہو چکا تھا
کہ وہ خاتم الانبیاء کے صفت خاتم النبیین اور ازل سے مقدر میثاق النبیین کا اجتماعی صرف اسی ایک شکل میں ممکن تھا کہ سابقین میں کوئی ایک پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نزول فرمائیں اور وہ اور ان کی امت دنیا انسانی کے سامنے خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور دین حق کی مدد و نصرت کا مظاہرہ کریں تاکہ وعدہ حق پورا ہو۔ اگرچہ تمام انبیاء اور رسول اپنے اپنے زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت دیتے چلے آتے تھے، لیکن یہ خصوصیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے حصے میں آئی کہ وہ ذات اقدس علیہ السلام کی آمد کے لیے تحمید اور براہ راست منادو و بشر بنے اور بنی اسرائیل کو تعلیم حق دیتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، میرے بعد پیغمبر تشریف لانے والے ہیں جن کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ اب کرشمہ قدرت دیکھیے کہ ازل کہ ان مخدرات نے جو کہ مولا اعلیٰ سے تعلق رکھتے تھے کائنات ارضی میں کس طرح اپنی بساط بچھائی۔ بنی اسرائیل اپنے جلیل القدر پیغمبر کے قتل کے لیے سازش مکمل کر چکے ہیں۔ شاہی دستہ چار جانب سے مکان کو محصور کیے ہوئے ہیں، مگر قدرت حق اپنا کام اس طرح نہیں کرتی کہ معجزانہ کرشمے کے ذریعے ان کو محفوظ وہاں سے نکال کر اللہ کی وسیع زمین کے دوسرے حصے میں ہجرت کرا دیتی، نہیں بلکہ ہوا یہ کہ ان کو مولا اعلیٰ کی ہجرت کے لیے محفوظ و مامون زندہ اٹھا لیا اور سازش و محصور کرنے والوں کو زن و ریب کی دلدل میں پھنسا کر ان کے خسرو دنیا والآخر کا نشان عطا کر دیا۔ پھر عرضی انسان کے لیے عرضی حکام کے لیے وہ وقت مقرر کر دیا جو میثاق النبیین کی نمائندگی کے لیے موضوع تھا۔ پھر یہ ہستی میثاق الانبیاء و رسول کی نمائندگی کا اس طرح حق ادا کرے گی کہ جب اس کا نزول ہوگا تو اس کرشمہ قدرت کو دیکھ کر مسلمانوں کے قلوب تصدیق قرآن اور تازگی ایمان سے روشن ہو جائیں گے اور وہ حق الیقین کے درجے میں یقین کریں گے کہ بلا شبہ راہ مستقیم صرف اسلام ہی ہے۔ مخبر صادق کی جس طرح یہ خبر صادق نکلی عالم غیب سے متعلق اس کی تمام خبریں اسی طرح حق اور بلا شبہ حق ہیں۔ نصارہ بحیثیت قوم اپنے باطل عقیدہ کفارہ پر نادم و شرمسار ہوں گے اور قرآن اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کو اپنے لیے راہ نجات اور راہ سعادت یقین کریں گے، اور یہود جب مصر ہدایت کے نزول سے اپنے دعوی قتل و صلیب کے عقیدے کو باطل پا لیں گے تو اب ان کو بھی ایمان بالحق کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہے گا۔ مسلمانوں میں ایمان کی تازگی و شگفتگی نصارہ اور یہود میں تبدیلی عقائد کا حیرت انگیز انقلاب دیکھ کر اب مشرک جماعتوں پر بھی قدرتی اثر پڑے گا اور ساتھ ہی اللہ کے مقدس پیغمبر کے زبردست روحانی اثرات کار فرما ہوں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جائیں گے۔ اور اس طرح وہی ترجمان حامل قرآن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد اپنی صداقت کو نمایاں کرے گا۔ جزاک اللہ۔